अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी ज़रूरत कैसे हुई आंटी के ऊपर तनकीद करने की? आंटी के चैनल पे आके आप लोगों ने आंटी से ही बदतमीज़ी की। नहायत ही घटिया बात है, बहुत गंदी तरबियत की है आप लोगों के माँ बाप ने आपकी। आपको आंटी से कुछ सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि आंटी ने अपने बच्चों की तरबियत कितनी अच्छी की है। कभी वो शिकवा नहीं करते, कभी शिकायतें नहीं करते, अंदर ही अंदर अपने दुख लेके फिरते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपनी तकलीफ़ें लेके फिरते रहते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने सोशल मीडिया पे आके कभी अपने सर दर्द का भी ज़िक्र नहीं किया। इतने सब्र वाले वो लोग हैं। लेकिन आप इतने बदतमीज़ हैं कि उनका बेटा या उनकी फैमिली में से कोई उनकी बहू के भाई के निकाह में नहीं गया, तो आपने तो उनकी वाट लगा दी। इतना बुरा भला बोला, इतना बुरा भला बोला। आपको पता भी है आंटी कितनी सेंसिटिव हैं, स्पेशली अपने बच्चों को लेके। तो आपको कोई हक नहीं था कि उनको बुरा भला बोलते। और अब जिन्होंने भी बुरा भला बोला है ना, वो तैयार रहें, क्योंकि आपको पता है कि आंटी एक अजीम शख्सियत हैं और यूट्यूब की दुनिया की वाहिद इन्फ्लुएंसर हैं जो अल्लाह के बहुत करीब हैं, बहुत नेक हैं, बहुत स्वालिह हैं, पवित्र हैं। और इनकी बद्दुआएं अब आपको लगेंगी, और अगर आपको इनकी बद्दुआएं लग गई तो फिर आप सोच लें कि आपका क्या होगा। और उसके साथ साथ आप सब जो है ना वो जहन्नमी हैं, और आप सब के माँ बाप ने आपकी तरबियत बहुत गंदी की है। ठीक है, हमारी आंटी ने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की है। आपको शर्म नहीं आती? सब के सब आके माफ़ी मांगो। आपकी जरूरत कैसी हुई आंटी के चैनल पे आके आंटी की बेइज्जती करने की? है भला ऐसे होता है कि किसी के चैनल पे आप आओ, उनकी वीडियो देखो? हैं ये एक तो वो आप पे एहसान चढ़ा रहे हैं, अपनी वीडियोस बना बना के आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से आप उनकी वीडियो देख के एंजॉय करके फिर उन्हीं के ऊपर आप बात करते हो, उन्हीं के ऊपर तनकीद करते हो। कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आंटी की बददुआएं फिर ले ली ना आपने। आपको पता भी है आंटी कितनी सेंसिटिव है, और ऊपर से फिर आप लोग कह रहे हैं आंटी को कि भाई क्रिसमस की आपने क्यों मुबारकबाद दी। अरे आपको पता नहीं है आंटी के चाहने वाले कितने ज़्यादा हैं? हमारे इंडियन बहन भाई हैं, उनको होली दिवाली की भी देनी होती है मुबारकबाद, और ऊपर से फिर हमारे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं वो भी आंटी के फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आंटी मुबारकबाद ना दे? और फिर आप कहते हैं कि आपको दीन की समझ बूझ नहीं है, इसलिए आपने उनको मुबारकबाद दी, जबकि ये जो है शिरकिया अल्फाज हैं। हाँ हैं शिरकिया अल्फाज, लेकिन आप कौन होते हैं आंटी को कहने वाले? आपको नहीं पता कि आंटी आपसे ज़्यादा दीन सीखी हुई हैं? आंटी आपसे ज़्यादा इल्म दीन रखती हैं। कोई है माइका लाल यूट्यूब पे कि आके सामने चैलेंज करें आंटी को और बोले कि भाई मैं आपसे ज़्यादा इल्म दीन सीखा हूँ? ठीक है, आंटी सबसे ज़्यादा जानती हैं। आए रोज़ आपको अहादीसें और आयात का तर्जमा और आपको दूध पाक और पता नहीं क्या क्या आपको बताती रहती हैं, और कितने लोगों को आंटी ने नमाजी बनाया है। फिर भी आपको शर्म नहीं आई? क्या हो गया अगर उन्होंने क्रिसमस की मुबारकबाद दे दी तो क्या? ठीक है, वो शिरक 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 तो है वैसे, कि भाई हमारे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनके ख्याल में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है उनकी विलादत का दिन है, और वो ये मानते हैं कि वो अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया था। तो हमारा जो मुसलमानों का अकीदा है वो तो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात को ना किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाहदहू ला शरीक है, और ना तो वो किसी की औलाद है और ना ही कोई उसकी औलाद है। लेकिन भाई हमारी आंटी कुछ भी कर सकती हैं। आपको क्या तकलीफ़ है? आपको क्या ज़रूरत है उनको टोकने की? तो पहले तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि आपने आंटी का दिल दुखाया, और जो आंटी का दिल दुखाता है ना, आंटी की अगर आह निकल जाए ना, तो बस फिर आप नहीं जानते कि वो आह कितनी सख्त होती है। देखा नहीं कितने लोगों को आह लग गई, और कितने ही लोग जो हैं वो आज रो रहे हैं। वो सारे कौन हैं जिन्होंने आंटी का दिल दुखाया था? फिर आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। वो जितने यहाँ से भागे हैं माफिया मांग के, उन सबको आंटी की आह लगी है। आंटी इतनी अच्छी हैं, आंटी किसी का दिल नहीं दुखाती, ना किसी को कॉल करती हैं, किसी को हिरासा करती है, ना किसी को रेड लाइट एरिया की औरतें कहती हैं, ना किसी को ये कहती हैं कि भाई ये हमारे मर्दों को कॉल्स करती हैं, ना किसी को ना इनकी बेटियां ये कहती हैं कि अपने बच्चों के जनाजों की तैयारियां कर लो, ना ये कहती हैं अपने बच्चों की कब्रें खुदा लो। ये आंटी के बच्चे तो नहीं कहते, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों के कान ख़राब हैं, आप लोग बदतमीज़ हैं। आप लोगों को मतलब कि कोई हक नहीं बनता। वो पवित्र आंटी हैं, और पवित्र आंटी कुछ भी कह सकती हैं। पवित्र आंटी अपने बच्चों को के हवाले से जो भी कहती हैं सच कहती हैं। ठीक है, आपको सच लगे ना लगे। उन्होंने जब कह दिया कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत मासूम हैं, मेरे बच्चे बिल्कुल गुनाहों से पाक हैं, मेरे बच्चे नऊज़ बिल्ला, मेरे बच्चे जो हैं वो हमेशा सच बोलते हैं, मेरे बच्चे किसी के आगे अपने दिल का हाल दिल बयान नहीं करते, अपना गम जो है वो किसी के आगे नहीं रखते, और हमने कभी आपको दुखी खबरें नहीं सुनाई। बस हमारे बच्चे जब बाइक से गिर के हल्की सी चोट लग जाती है तो हम अंबर को घर छोड़कर भागे भागे उनको पूछने चले जाते हैं, लेकिन हम अपनी बहू के निकाह में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो उनकी मर्जी,
ان کی مرضی. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے, ان کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی, وہ نہیں گیا, اس نے مناسب نہیں سمجھا بھائی کہ کوئی اور جائے یا میں کسی کو بتا دوں, تو ان کی مرضی. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ اور ویسے بھی بہو ہے نا, بہو کیا ضرورت ہے بہو کو اتنی ویلیو دینے کی؟ بھائی سر چڑھ جاتی ہیں بہویں, بیٹیوں کو سر چڑھانا چاہیے. بیٹیاں نازک ہوتی ہیں, بہویں بڑی سخت جان ہوتی ہیں, بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں, بڑی بے شرم ہوتی ہیں. ان کو کچھ بھی کہہ لینا وہ آپ کی تعریف ہی کریں گی, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر تعریف نہ کی ساس سسر کی یا سسرال والوں کی تو پھر جوتے پڑنے ہیں, پھر گھر میں اگلوں نے رکھنا نہیں ہے, گھر سے باہر بھگانا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے پھر دوسرا رشتہ بھی لے لیا. اتنی اچھی فیملی ہے, اتنی امیر فیملی ہے, 6 فیکٹریاں ہیں ماشاء اللہ, 7-8 لاکھ روپیہ یوٹیوب کی ارننگ ہے, تو ان کی تو وہ بچی کی خوش نصیب ہے. تو وہ بہو تو بیکار ہے ان کی, نلائق ہے, کسی کام کی نہیں ہے. اس نے تو ان کو بلایا بھی نہیں تھا نکاح میں, یہ غلطی اس کی ہے, ان کی نہیں ہے. یہ تو بہت اچھے سادے لوگ ہیں. آپ کو نہیں پتا کتنا سوشل میڈیا پہ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں. اتنی لڑکیاں ان کے پیچھے بدنام ہو گئی ہیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ انہوں نے ان کی سپورٹ کرنا نہیں چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ یہ پوتر لوگ ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کا دل نہیں دکھاؤ گے نا, ان کی تعریفوں کے پل باندھو گے, تو آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے ان کا دل دکھا دیا, ان کے خلاف کوئی ویڈیو بنا دی یا ان کے خلاف کوئی کامنٹس کر دیے, تو پھر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو. بھائی میں تو بہت ڈرتی ہوں, مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے, اس لیے میں تو اب کوئی بات نہیں کروں گی. ابھی کیا ہو گیا کہ اگر انٹی کی بیٹی امبر نے یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے کوئی پوچھنے نہیں آیا, اور 9 مہینے اس نے صرف اور صرف ہر ویڈیو میں ایک ہی راگ الاپا کہ ہائے مجھے چکر آ رہے ہیں, ہائے میرا دل خراب ہو رہا ہے, ہائے میری کمر میں درد ہے, ہائے آج کپڑے بھی دھونے پڑ رہے ہیں, ہائے کھانا بھی خود بنانا پڑ رہا ہے, ہائے ڈاکٹر نے اتنی واک بتا دی, تو کیا ہو گیا؟ جب انٹی نے کہہ دیا کہ وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتی, تو پھر آپ کے کانوں نے غلط سنا ہوگا نا, آپ نے غلط سنا. اس میں انٹی اور ان کے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, آپ نے غلط سنا ہے. وہ اس نے کچھ یہ نہیں کہا, اس نے کچھ اور بولا, لیکن آپ نے یہ غلط سنا. اور ان کی بیٹی بڑی جو کہتی ہے نا, ہائے بڑا مشکل ہے پھر سے ماں بننا, ہائے 2 مہینے کے بچے کے ساتھ میری روٹین, ہائے بہت مشکل ہے, ہائے بچوں کو مینج کرنا بہت مشکل ہے, بچے کے ساتھ یہ کرنا بہت مشکل ہے, ہائے ہائے ہائے. تو وہ بڑی بیٹی نہیں کہتی, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے کان خراب ہیں, وہ کوئی اور کہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے بیٹے کو ذرا سی گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی تو آپ کہتی ہیں جی کہ وہ شادی میں چلا جاتا, نکاح میں چلا جاتا. ارے انہوں نے بتایا نہیں گھٹنے پہ چوٹ لگی, وہ تو اتنی سادی ہیں. ہاں انہوں نے ایک انجیکشن بھی لگانا ہو تو وہ خود بتاتی ہیں. وہ اگر واش روم میں گر جائے, ان کو چوٹ لگ جائے, تو وہ روز آ کے بتاتی ہیں کہ ٹھنڈ کی وجہ سے ساری دردیں جو ہے وہ جاگ گئی ہیں جسم میں. لیکن نہیں, وہ شکوہ نہیں کر رہی ہوتی, وہ تو آپ کو ہنسانے کے لیے, آپ کو اچھا فیل کروانے کے لیے یہ بول رہی ہوتی ہیں. وہ اپنی دکھی خبریں آپ کو نہیں سناتی. ان کی جو ہوتی ہیں نا سیڈ چیزیں, ان کے گھر میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتی. وہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ بھئی میں گر گئی تھی واش روم صاف کرتے ہوئے, کیونکہ میری نالائق بہو نے کبھی اچھے سے واش روم صاف نہیں کیا. اور وہ صرف یہ دکھاتی ہیں کہ میں سرکاری ہاسپٹل میں اپنے بازو سے صحیح سے بازو اوپر چڑھا کے جو ہے نا میں وہ ٹیکا لگوا رہی ہوں. کوئی بات نہیں, کیا ہو گیا پھر, تو انٹی ہیں, انٹی تو پوتر ہیں, انٹی کو تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں بھائی کیوں؟ اور وہیں پہ اگر انٹی کے گھر کوئی ایونٹ ہو اور کسی کی ضرورت ہے, مجال ہے جو کوئی نہ آئے, مجال ہے. اگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹی کی بیٹی کے ہاں ولادت ہوئی ہو بیٹے کی, اور وہ شادی والا گھر چھوڑ کے ان کو مبارکباد نہ دینے آتی؟ ان کی ضرورت تھی, کیوں نہ آتی؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انٹی جو ہے وہ پوتر ہے, اور انٹی کی دعائیں لگتی ہیں, اور انٹی کی دعاؤں سے سیدھا جنت میں جاتا ہے, اور انٹی کی بدعاؤں سے سیدھا انسان جہنم میں جاتے ہیں. انٹی نے تو سب کو جنت اور جہنم میں بھیجنا ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہاں سب کو انٹی نے تو دینی ہے بشارت جہنم کی اور جنت کی. اور انٹی کو تو پتہ ہے سارے شیطان کے دوست کون ہیں اور نیک لوگ کون ہیں. وہ ان کو آنا چاہیے تھا, ان کو شادی والا گھر بھی چھوڑ کے آنا چاہیے تھا, ان کو ڈھولکی والا دن بھی چھوڑ کے آنا چاہیے تھا. کیونکہ اگر وہ نہ آتی بکے لے کے اور یخنیاں بنا کے اتنی مصروفیت میں سے, تو ان کا گناہ معاف نہیں ہونا تھا پھر, کیونکہ تو وہ گناہ گار عورتیں ہیں اور یہ پوتر عورتیں ہیں. ان کو تو ان کا تو حق بنتا ہے نا, ان کو سب پوچھنے آئیں, ان کی سب خیر خیریت لے کے آئیں. شادی میں سے چھوڑ کر شادی وہ یخنیاں بنا کے لائیں, اس کے باوجود کیا سننے کو ملا؟ ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. ہم کیوں نام لیں کسی کا جب ہمیں کسی نے پوچھا نہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ یہ جو بھی سنا آپ نے یہ کان خراب تھے. یہ انٹی کی بیٹی نے نہیں بولا تھا. انٹی کی بیٹی تو سب کی تعریفیں کر رہی تھی, اپنے سسرال والوں کی بھی تعریفیں کر رہی تھی, اور ہر ایک کی تعریفیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے کان خراب ہیں, کان کی میل نکالیں, کانوں کی میل نکال کے سنیں. اوکے. اور آئندہ سے اگر آپ نے انٹی کو ڈانٹا, انٹی کو بیڈ کامنٹس کیے, ہیٹ کامنٹس کیے, یقین کریں میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی. کیونکہ میں نہیں چاہتی جو بیچاری دوسری لڑکیوں کا حال ہوا ہے, کسی کے بیچاری کے پتہ نہیں کیا مطلب ہو رہا ہے, مجھے تو افسوس ہوتا ہے. اور انٹی دیکھ لیں کتنی اچھی ہیں, ان کے لیے بھی دعائیں کر رہی ہیں. یہ ہوتا ہے بڑا دل, یہ ہوتے ہیں بڑے دل کے لوگ, اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں.
صحیح ہے. محسنوں کے لیے تو ہر کوئی دعا کرتا ہے, دشمنوں کے لیے کوئی کوئی دعا کرتا ہے. آنٹی کتنی اچھی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں تو بھیا بہت ڈرنے لگی ہوں, مجھے تو نہیں جہنم میں جانا, نہ 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 بابا نہ. میں تو ہمیشہ آنٹی کا ساتھ دوں گی. کبھی بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ 6 فیکٹریوں کی مالک ہیں, اس کے باوجود لیٹرینیں صاف کرتی ہیں. میں کبھی بھی نہیں بولوں گی کہ وہ 6 فیکٹریوں کی مالک ہیں, اس کے باوجود جو گھر میں ایک ہیلپر نہیں رکھ سکتی. میں کبھی بھی نہیں یہ کہوں گی کہ بھئی گھر کے 3 مرد بزی ہو گئے تھے, ایک کو تو نکاح میں جانا چاہیے تھا. نہ 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 نہ, میں نہیں بولوں گی بالکل بھی, ٹھیک ہے نہ, میں نہیں یہ کہہ سکتی. اور ویسے بھی انٹی جیسے پوتر ہیں نا, ان کی بیٹیاں بھی پوتر ہیں. انٹی کی بیٹیوں کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. باقی جائے بھاڑ میں, باقی جائیں جدھر مرضی, ٹھیک ہے, ڈٹھے کھوچ جان. آنٹی کی بچیوں کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی نا تو اس کا پھر بیڑا غرق ہے, یہ آپ سوچ لیں. وہ بیچاری آنٹی کہاں دکھی خبریں آپ کو بتاتی ہیں. وہ آنٹی تو یہ بتا رہی تھیں صرف کہ وہ امبر کا جو ہے وہ ہاتھ کا وہ کیا ہو گیا تھا, باڈی سویل ہو گئی تھی یا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے صرف ایک دوائی لینے ہم چلے گئے تھے. بس یہ کوئی سیڈ نیوز تھی, یہ کوئی سیڈ خبر تھی ان کے گھر کی. یہ تو ہیپی والی تھی نا, آپ کو ہیپی کرنے کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ ڈیلیوری کے بعد اس کی اچھی خاصی طبیعت خراب ہو گئی تھی. لیکن نہ 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 نہ, بہو جو ہے نا ان کو ڈرپیں چڑھیں, وہ اکیلے بچے پیدا کرے, کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ عام انسان ہے. ٹھیک ہے, وہ خاص نہیں ہے, وہ عام ہے اور وہ بہو ہے. بہو کا حق نہیں بنتا, صرف بیٹیوں کے حق بنتے ہیں کہ اگر انہیں آنچ بھی آ جائے نا تو ان کے اوپر سارے ٹبر نے سایہ کرنا ہے. ایک بندی کی ڈیلیوری ہوئی ہے لیکن سب کے سب جیسے نا, سب کی ڈیلیوری ہو گئی, سب منظر عام سے غائب ہو گئے. چھوٹا بیٹا بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں جا پایا. بھائی کیوں, وہ بھی بہنا کے ساتھ بزی تھا. ابا بھی نہیں جا پائے, وہ بھی بہنا کے ساتھ بزی تھے. دماد بھی نہیں جا پائے, وہ بھی ادھر ہی بزی تھے چھوٹی بیٹی کے ساتھ. بڑی بیٹی بھی نہیں جا پائی کیونکہ وہ کہتی ہیں ہمیں تو بلایا ہی نہیں. تو پھر غلطی کس کی ہے؟ غلطی تو بہو کی ہوئی, بہو کی اماں کی ہوئی, بہو کے گھر والوں کی ہوئی. بتائیں مجھے. تو یہ معاملات ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. انٹی تو آپ کو بتاتی رہتی ہیں, سمجھاتی رہتی ہیں, آپ نہیں سمجھتے, آپ پھر بھی ہیٹ کمنٹس کرتے ہیں. اور ابھی تو صبر کریں, ابھی تو صبر کریں. ابھی تو ایک پریس کانفرنس آنی ہے. یہ جتنے بھی 3-4 دنوں سے آپ نے انٹی پہ الزام لگائے ہیں نا, اور ان کی بیٹی نے جو شکایتوں والی ویڈیو بنائی تو اس پہ آپ نے جو اس کو تنقید کی, ابھی اس کی چھترول ہونی ہے آپ لوگوں کی. لیکن آپ لوگ بھی بڑے ڈھیٹ ہیں, آپ لوگ بھی ویڈیو دیکھنے سے باز نہیں آتے. آپ بھی 100 چھتر کھاتے ہیں, 100 پیاز بھی کھاتے ہیں. ابھی تو بہو کے ساتھ پریس کانفرنس آئے گی, ساتھ میں انٹی وہ بھی بدلہ لیں گی جو چھوٹی بیٹی کے کمنٹس باکس میں آپ نے اس کو بولا کہ بھئی کیوں شکوے شکایتیں کر رہی ہو, اتنے اچھے سسرال کے بارے میں کیوں جو ہے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے پوچھنے نہیں آئے, جنہوں نے تمہیں اپنایا, جنہوں نے تمہیں اس حال میں بھی اپنایا. اور پھر بہو کی بھی کلاس لگے گی اور آپ کی بھی کہ بھئی آپ کی جرت کیسی ہوئی یہ کہنے کی کہ ہم بہو کے بھائی کے نکاح میں شامل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو تیار رہیں اس پریس کانفرنس کے لیے. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.